الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقتلوا الاسودین فی الصلاة الحیۃ والعقرب اخرجہ الاربعۃ وصححہ ابن حبان۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقتلوا مار دو، قتل کر دو، الاسودین دو کالی چیزوں کو، اقتلوا الاسودین دو کالی چیزوں کو قتل کر دو، مار دو، فی الصلاۃ نماز میں، الحیۃ ایک کیا ہے سانپ، والعقرب اور دوسرا بچھو۔ اخرجہ الاربعۃ اس حدیث کو ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے، اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ نماز کے دوران مضی جانوروں کو مارا جائے گا، اور ان کو مارتے ہوئے جو حرکت کی جائے گی وہ نماز کے منافی نہیں ہے، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، چاہے وہ عمل کثیر ہی کیوں نہ ہو جائے، حرکت کثیر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یہاں پر جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الاسودین کہا، یہ اسودین کا جو لفظ ہے یہ تغلیباً کہا ہے، کیونکہ بچھو وہ تو سیاہ ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، لیکن سانپ کالا نہیں ہوتا، ان میں دوسری قسمیں بھی ہیں، تو ان دونوں کو اسودین جو کہا گیا ہے وہ تغلیباً ہے۔ جیسے سورج اور چاند کو قمرین یا شمسین کہہ دیا جاتا ہے، اسی طرح ماں باپ کو جو دونوں کو ابوین یہ بھی بطور تغلیب کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، ہر قسم کا سانپ، ہر قسم کا بچھو، وہ چاہے ہلاکت آفریں ہو یا نہ ہو، ان کو کیا ہے قتل کیا جائے گا۔ تو اس کو مارنا یہ نماز میں ضرورت کے تحت ہے، اور قانون ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورتیں جو ہیں ممنوع امور کو بھی جائز اور مباح کر دیتی ہیں۔ یعنی اگر نماز کے دوران بندہ ان کو مارتا ہے، اب یہ جو مار رہا ہے کس لیے مار رہا ہے؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ان سے اپنے آپ کو نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے وہ اب حرکت کر رہا ہے۔ اب وہ حرکت چاہے تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، یہ بندے کی ضرورت ہو گئی ہے، تو اس کے اندر نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ایسے جانور ہیں جن کو بندہ حرم کے اندر بھی ہو تو وہاں بھی قتل کرنے کا آپ نے حکم دیا، چاہے بندہ وہ حل کے اندر موجود ہو وہاں پر بھی ان کو قتل کرنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا۔ ان میں سانپ اور بچھو کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شامل کیا۔ تو یعنی نماز کے علاوہ بھی ان کو قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے، نماز کے علاوہ بھی ان کو قتل کیا جائے گا۔ اور خاص طور پہ نمازی کو جب اپنی جان پر خوف ہو، اندیشہ ہو کہ یہ نماز کے دوران مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں، ڈنگ مار سکتے ہیں، تو پھر تو مارنا ضروری ہے۔ اور جو چیز اپنی خلقت اور طبیعت میں مضی ہے ان تمام کو مارا جائے گا، ٹھیک ہے، وہ پھر چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے، ہر قسم کا سانپ اور بچھو اس کے اندر شامل ہے۔ اور یہاں سے تو مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے جو گھروں میں سانپ نکلتے ہیں ان کو بھی مارا جائے گا، لیکن ایک یاد رکھیں، یہاں پر ایک مرتبہ کیا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اور جو پہلی رات ہے اس رات پر بستر پر بیٹھا ہوا ایک سانپ تھا، اس صحابی نے اس کو نوجوان نے نیزے سے مار ڈالا، لیکن ساتھ میں خود بھی مر گیا۔ اب راوی کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے پہلے کون مرا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا کہ سانپ پہلے مرا تھا یا پھر پہلے وہ بندہ جو ہے نوجوان وہ فوت ہوا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ واقعہ سنایا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا کہ جو گھروں میں سانپ نکلتے ہیں اس کو مارنا نہیں ہے، کیونکہ اس کے جن ہونے کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا؟
وہ گھر میں عورتوں اور بچوں کو ڈراتا رہے؟ اس کا جواب یہ کہ نہیں، بلکہ اس سانپ کو 3 دفعہ للکار کر خبردار کیا جائے گا کہ اس گھر کے اندر باقی رہنے سے میرے گھر کا نقصان ہے، آپ اس گھر میں اگر رہتے ہو اس میں میرے گھر کا نقصان ہے، لہٰذا میرا گھر چھوڑ کر تم چلے جاؤ۔ اگر تو وہ جن ہوگا تو جان لے گا کہ اگر میں یہاں سے نہیں گیا تو یہ مجھے مار ڈالے گا، اور اگر میں چلا گیا تو بچ جاؤں گا، تو وہ جن ہوگا تو چلا جائے گا، اگر سانپ ہوگا تو نہیں جائے گا، تو نہیں جائے گا 3 دفعہ آپ نے اس کو یہ کہہ دیا، تو پھر اس کے بعد آپ اس کو کیا ہے مار دیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ اس کو للکارنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ سانپ یا بچھو چاہے آپ کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، دونوں صورتوں میں اس کو کیا ہے مارنا ہے۔ اب پھر سوال یہاں پر ایک اور پیدا ہو جاتا ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موذی جانوروں کو مارنے کا حکم دیا ہے تو آخر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی کیوں کیا ہے؟ اس کے علماء نے کئی جواب دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ میں جس کو چاہوں نافع بنا دوں، جس کو چاہوں موذی بنا دوں، یعنی کوئی نفع دے کوئی نقصان دے، یہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ اور اسی طرح انسان کی حقیقت کو اللہ رب العالمین اس کے سامنے لانا چاہتے ہیں کہ انسان جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر کے اندر آ جاتا ہے، تو بس اوقات چھوٹی سی چیز اس کے ڈنک مارنے سے وہ انسان کیا ہے موت تک کا اس کو سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو یعنی بڑا نہ سمجھے۔ اور پھر اسی طرح ایک حکمت اللہ رب العالمین کی یہ ہے کہ بندہ کیا ہے ظاہر ہے جب ایسی چیز ہوتی ہے تو ان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ پناہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، رب کی طرف محتاج ہوتا ہے، تو یعنی رب کے ساتھ ایک تعلق انسان کا قائم ہوگا، یہ اس لیے بیان کیا گیا۔ تو یہاں پر امام صاحب اس حدیث کو اس لیے لے کر آئے کہ اگر نماز کے دوران آپ بچھو کو مارتے ہیں یا سانپ کو مارتے ہیں، اور سانپ اور بچھو کو مارنے کے لیے آپ کو حرکت کرنی پڑتی ہے، ڈنڈی ظاہر ہے آپ کو لاٹھی تلاش کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح آپ اس کو ماریں گے، ایک ہی وار میں شاید نہ مرے، کئی دفعہ اس کے اوپر وار کرنا پڑے گا، آگے پیچھے وہ بھاگے گا، تو اس سے آپ کی نماز کے اندر فرق نہیں پڑے گا، آپ کی نماز کے اندر فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ عمل صلاۃ کو، نماز کے عمل کو باطل نہیں کرتا۔ تو اس لیے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ تو آج الحمدللہ ہمارا یہ جو ہے شروط الصلاۃ جو ہے نا مکمل ہو گیا، نماز کی جو شرائط تھی یہ عنوان ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔